آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول چودھری محمد حنیف کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول، میں ہوں چودھری محمد حنیف۔ ناظرین، جیسے آپ نے پیچھے پروگرام دیکھا اور میڈیا پہ دیکھا، اخبارات پہ خبریں پڑھی کہ دو نوجوانوں کو وکلا حضرات نے اور پولیس نے اپنے چیمبر میں لے جا کر ان کو تشدد کر کے قتل کر دیا، اور قتل کے بعد ان کو نہر میں پھینک دیا، جن کے آدھے ملزمان گرفتار ہیں۔ میرا یہ پروگرام وہ تو ہم کر چکے ہیں، لیکن میرا یہ پروگرام میں یہ تعارف یہ بتانا ضروری ہے کہ جیسے کہ یہ وکیل حضرات نے اپنی وائف سے ایک جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میری پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ گزارش ہے افسران سے اور تمام ایس ایچ او صاحبان سے اور ایسے وکلا حضرات سے، ایسے لوگوں سے کہ جو اس قسم کے گروہ، بے شمار گروہ لاہور میں، پاکستان میں ایسے کام کرتے ہیں، جو خواتین فیس بک کے ذریعے کسی نہ کسی ذریعہ کسی بندے کو اٹیچ کرتی ہیں، پھر ان کے وارثان آتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، اور شریف آدمی اپنی عزت سے ڈرتا یہ بات کبھی سامنے نہیں لاتا۔ اس طرح کے کئی گینگ ہیں۔ ابھی ایک گینگ جس نے ذاتی طور پر مجھے ٹچ کیا اور میرے ادارے میں کام کیا، ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ پہلے ایک عورت کو بھیجتے اپنی بیگم کو جاب کے لیے، پھر وہ ایک جاب لگ گئی، پھر وہ اپنے میاں کو ادھر جاب کے لیے بلا لیا، پھر اس نے اپنی واقف کو بلا لیا، پھر اس نے اپنے واقف کو بلا لیا۔ اس طرح وہ ایک گروہ کی شکل میں اداروں میں برجمان ہو گئے۔ جب وہ برجمان ہو کے ان کی یونٹی بن گئی تو اداروں کا ڈاٹا چوری کیا، اداروں کی تصاویر چوری کی، اداروں پہ چھانٹی بینٹی کی، ان کو بلیک میل کرنے کی 200% کوشش کی۔ ان کے پیچھے بے تحاشا با اثر قسم کے وکلا، کچھ پولیس والے اور کچھ لوگ ان میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایکسپیرینس ذاتی میں نے خود کیا، میرے ساتھ ہوا، تو میں یہ تمام پبلک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام وہ لوگ جو اپنے گھر میں یا اپنے اداروں میں کچھ لوگوں کو رکھتے ہیں تو وہ ان سے ایگریمنٹ کر کے رکھیں اور ان کی ویریفیکیشن کر کے رکھیں کہ کہیں وہ اس گروہ کے اعلی کار تو نہیں ہے۔ ایک ہماری عزیز ہے، پچھلے سال انہوں نے ایک مالی رکھا، مالی سے ایک کام والی رکھی، تو تیسرے دن وہ واردات کر کے تو ان کو مرڈر مار دیا انہوں نے، اور سنگلیوں کے ساتھ باندھ کے وہ ملزمان چلے گئے۔ بات یہ ہے کہ جب گھر میں ملازم رکھیں، بے شک کوئی کام کرنے والی رکھیں، اس کی بھی پوری تسلی کرنے کے بعد آپ ان کو موقع دیں، اور تمام لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، آفیسز ہیں، خاص طور پر جن کے جو کمپیوٹر پہ کام لوگ کرواتے ہیں، جو لیپ ٹاپ پہ کام کرواتے ہیں، وہ کبھی کسی ان نون بندے کو اپنا لیپ ٹاپ نہ دیں، اپنا موبائل فون نہ دیں، اور اپنی کوئی چیز اس کو پاسورڈ نہ دیں، کیونکہ وہ اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اور اس میں سے بے شمار ڈاٹا چوری کرتا ہے۔ پھر وہ ڈاٹا چوری کر کے اپنے ساتھ ملے ہوئے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر اس شخص کو بلیک میل کرنے کی بے شمار کوشش کرتا ہے۔ اب مجھے اس بلیک میلنگ میں کچھ لوگوں کے میسج آتے تھے، جو کہ میسج میں نے کافی سارے سینئر افسروں کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں، لمحہ بلمحہ شیئر کیے ہیں۔ میں نے تحریری طور پر اپنی عزت کو ایک طرف رکھ کے، میں نے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریری طور پر لاہور کے سب سے بڑے آفیسر کے کمپلینٹ سیل میں اپلیکیشن دی، پورے واقعہ لکھ کے۔ لیکن دکھ کی بات یہ کہ کئی روز گزرنے کے بعد بھی اس پر ایک کال نہیں آئی۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد تو یہ ہے کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو پولیس کسی کی ڈیتھ کے بعد منظر عام پہ آئی، وکیل صاحب بھی کسی کے مارنے کے بعد منظر عام پہ آئے، تو پولیس کر بھی کیا سکتی ہے کہ پولیس تب ہی حرکت میں آئے گی جب کوئی جرم ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب پولیس نے اپنی فگر بنانی ہوتی ہے تو تب وہ
बंदों को पकड़ के तैयारी डकैती का आम से रूटीन से पर्चा दे देते हैं कि जी ये डकैती की प्लानिंग कर रहे थे तो इनको हमने गिरफ्तार किया और इन्होंने फलां फलां ये जो है इंकिशाफ किए हैं। तो जब मेरी गुजारिश है पुलिस अफसरान से और उन लोगों से कि जिनके साथ सबके साथ ऐसा हो रहा है, कुछ लोग उनको अगर ब्लैकमेल कर रहे हैं तो वो अपनी इज्जत की खातर चुप रहने या डरने की वजह छोड़कर खुल्लम खुला वो जो है वो अपने सीनियर अफसरान से बात करें, उनको वो मैसेज दिखाएं, उनको वो दिखाएं कि ये लोग उनको इस तरह मैसेज भेज के ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसे बटोरते हैं और पैसे मांगते हैं। और ये जब ऐसा गिरोह कोई तश्कील दिया जाता है या ऐसे गिरोह के जो मेंबरान होते हैं वो कमज़ोर नहीं होते, उनके पीछे कई अफसर पुलिस के लोग होते हैं, उनके पीछे कई वकला होते हैं, उनके पीछे कई बदमाश होते हैं, इसलिए वो शरीफ आदमी उन लोगों को इकट्ठे फेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर उनका वो किसी जगह पे कंप्लेन करे और फेस करे या उन सब लोगों के मोबाइल डाटा चेक किए जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक दिन का काम है कि कई सारे गिरोह लाहौर में पुलिस अफसरान उनको पकड़ सकती है। और जब उनके पीछे सिफारशी फ़ोन आए, वो लोग उनको फ़ोन करें कि जी इसको छोड़ दें, तो तब वो उन लोगों तक पहुंच सकते हैं कि इस गिरोह के पीछे इनके सरगना कौन है। तो इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं, कुछ पुलिस के लोग भी काम कर रहे हैं। हम जल्द ऐसे गिरोह को मंजर आम पर लेके आएंगे, बार बार जितने भी हैं जो किसी न किसी ज़रिए से फेसबुक की वजह से किसी और तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करके साथ सेल्फियां लेके ब्लैकमेल करते हैं, किसी न किसी ज़रिए से ब्लैकमेल करवाते हैं। इंशाल्लाह पुलिस का काम है कि कोई अगर ऐसी कंप्लेंट करे तो उसको फौरी मंजर आम पर लाएं और उनको गिरफ्तार किया जाए। खुदा हाफिज़। मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं ताकि लोगों के घर और दफातर ऐसे गिरोहों से महफूज हों। खुदा हाफिज़।